شوہر کی خدمت کرنے والی، اس کی ضروریات کا خیال رکھنے والی بیوی خوش قسمت مرد کو ملتی ہے۔ ایسی بیوی کی قدر کرنی چاہیے، یہ ہر ایک کے نصیب میں نہیں۔ ایسی عورت سے محبت کرنا، اس کو عزت و احترام دینا اس کا حق ہے۔ وہ تمہارے لیے اپنا بچپن، اپنا آنگن اور اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آتی ہے، تو کیا تم اس کے لیے اپنی انا، اپنا غصہ اور اپنی اکڑ نہیں چھوڑ سکتے؟ کمزور سے کمزور عورت بھی اس وقت دنیا کی مضبوط اور طاقتور عورت بن جاتی ہے جب اسے ایک عزت دار مرد کا ساتھ نصیب ہو جائے، کیونکہ عورت کو طاقتور نہیں بلکہ عزت دار مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ مرد کا کام عورت کو سمجھنا نہیں، اس کو محسوس کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس سے محبت کرنا، اس کی عزت کرنا، اور یہ باتیں عورت کو کڑے سے کڑے حالات میں بھی جینے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ بیوی جب اپنے مسائل شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ سے شکایت کر رہی ہے، کیونکہ اس کو اپنے ہم سفر پر پورا اعتماد ہوتا ہے۔ سب سے بڑی جنگ تنہا بیٹھے شخص کا اپنے خیالات سے لڑنا ہے۔ جیب میں وزن ہو تو بات میں بھی وزن آ جاتا ہے، اور دنیا کی یہی حقیقت ہے۔ انسان صرف تمنا کر سکتا ہے، ملتا وہی ہے جو مقدر میں لکھا ہوتا ہے۔ کچھ سوالوں کے جوابات صرف وقت دیتا ہے، اور جو جواب وقت دیتا ہے وہ لاجواب ہوتے ہیں۔ بہت ہمت رکھنی پڑتی ہے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ مسکرا کر جینے میں۔ سب سے قریبی لوگوں کا وار سب سے خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ وہ کم فاصلے سے کیا جاتا ہے۔ دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو جائے تو خود کو سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق جو شخص ہر وقت اپنی انگلیوں کے کڑاکے نکالتا ہے وہ اپنی زندگی میں بہت مایوس ہے۔ جو لوگ زیادہ تنہا رہتے ہیں وہ اکثر اوقات احساس محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سونے سے پہلے جس آخری انسان کے بارے میں آپ سوچتے ہیں وہ انسان یا تو آپ کی خوشی کی وجہ ہوتا ہے یا دکھ کی۔ اگر کوئی شخص بہت زیادہ سوتا ہے تو وہ شخص اداس ہے۔ اگر کوئی شخص بہت زیادہ ہنستا ہے، حتیٰ کہ غیر ضروری باتوں پر بھی ہنستا ہے، تو وہ شخص اندرونی طور پر انتہائی اکیلا ہے۔ اگر کوئی شخص چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی غصہ کرے تو یقیناً اس شخص کو محبت کی ضرورت ہے۔ بہترین بیوی وہ ہے جس کی خواہش شوہر کی گنجائش کے مطابق ہو۔ ایک ان پڑھ باحیا عورت ان عورتوں سے کہیں بہتر ہے جن کے پاس ڈگریاں تو ہیں پر حیا نہیں۔ ایک وفادار عورت ہزار خوبصورت عورتوں سے بہتر ہے۔ مرد کبھی بھی عورت کی خوبصورتی پر نہیں مرتا، مرد ہمیشہ اس عورت پر مرتا ہے جو اس کے کنٹرول اور توجہ میں رہتی ہے۔ سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں ہمیشہ خاوند کو بڑا بنا کے رکھے، کیونکہ خاوند کو اللہ تعالیٰ نے مرتبے میں بڑا بنایا ہے۔ خوبصورت عورت سے شادی کر کے آپ گھر میں ڈیکوریشن پیس تو لا سکتے ہیں، لیکن گھر بسا نہیں سکتے۔ گھر بسانے کے لیے شریک حیات کا نیک سیرت، وفادار، اچھا اخلاق، با پردہ اور حیادار ہونا لازمی ہے۔ ایک عورت جب اپنے شوہر کے سامنے جھک جاتی ہے، اپنی انا اور ضد سب کچھ قربان کر دیتی ہے، تو وہ پوری دنیا پہ حکومت کر سکتی ہے، کیونکہ اس کا شوہر اس کے سامنے اتنی مضبوط ڈھال بن جاتا ہے کہ کسی کو اسے کچھ کہنے نہیں دیتا،
اور نہ کسی کی بری نظر اس پر پڑنے دیتا ہے، اس کا مکمل محافظ بن جاتا ہے۔ مرد جب عورت کو پسند کرتا ہے تو وقتی طور پر اس کی خوبصورتی ہی کو پسند کرتا ہے، لیکن وقتی پسندیدگی جب محبت میں بدلتی ہے تو عورت کی خوبصورتی پیچھے رہ جاتی ہے۔ مرد پھر عورت کا رکھ رکھاؤ، کردار اور اس کے ذاتی زندگی کے تعلقات دیکھ کر ہی اسے محبت دیتا ہے۔ مرد کی سچی محبت کی حقدار صرف اور صرف وہی عورت بنتی ہے جو مرد کے حصار میں رہتی ہے۔ جہاں سے وہ منع کرتا ہے وہ منع ہو جاتی ہے، جن باتوں سے وہ روکتا ہے وہ رک جاتی ہے اور اپنے آپ کو اس کے کنٹرول اور حفاظت میں دے دیتی ہے۔ کامیاب عورت وہ نہیں جو پیسے کما سکے، بلکہ کامیاب عورت وہ ہے جو گھر کو سنبھال سکے اور اپنی قابلیت سے گھر کو جنت بنا سکے۔ عورت کی عزت پردہ، حجاب اور سر پر چادر کرواتی ہے۔ میں نے مردوں کو احتراماً ایسی عورتوں کو راستہ دیتے اور نظریں جھکاتے دیکھا ہے۔